سے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں. گناہ کبیرہ جو ہے ان کی بہت زیادہ تفصیل ہے، تو ہم ایک ساتھ تمام کو نہیں دیکھ سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے. جو سب سے بنیادی چیز ہے اور جس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا، جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، سب کا باپ، تو وہ ہے شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. چنانچہ جو مشہور آیت شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے. بہت ساری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہیں یا شرک کی بات کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یہ توحید اور شرک اتنی بنیادی چیز ہے کہ انسان کا پوری زندگی بھر کا کیا کرایا اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اکارت ہو سکتا ہے، ضائع اور برباد ہو سکتا ہے. لہذا جس چیز کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کی محنتوں کو رائگاں کر سکتی ہے، اس سے کتنا بچنا چاہیے. مثلا آگ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی گھر میں ہو، وہ آپ کی قیمتی سے قیمتی چیز ہاتھ میں لے کر گھومے تو آپ اتنا ٹینشن نہیں لیتے اس کا کہ پٹک دے گا، ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی. 1000 2000 5000 کی چیز ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس کو منع کریں گے یا اسے لے لیں گے پیار سے، اتنا ہی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کا کوئی بچہ ہے جو ایک موم بتی جل رہی ہے اور اس کی طرف لپک رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے بالکل، کیا ٹھیک ہے چلو بچہ ہے نا لے لے گا، یا اس کو پکڑ لے گا، کھیلے گا. وہ جل رہی وہ آپ کی چیز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یا تو اگر اس بچے نے اس کو پکڑا تو اس کو شدید تکلیف ہوگی، یا اگر وہ چیز ہم نے اس کی طرف اندیکھی کی تو وہ گھر کے کسی کونے میں اگر لگ گئی کسی چیز کو تو ہماری پوری زندگی کا کیا کرایا بھسم کر دے گی. تو آپ نے وہ چند ہزار کی چیز جو تھی جس سے بچہ کھیل رہا تھا اس پر دھیان نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اگر اس نے نقصان بھی کر دیا تو جو کچھ نقصان ہونا ہے وہ ہوگا، دوسری آ جائے گی یا جو بھی معاملہ ہے. لیکن یہ چیز جو ہے جو دکھنے میں بہت معمولی ہے، یا تو آپ کے بچے کو انتہائی نقصان پہنچائے گی یا تو آپ کے پورے گھر کو راکھ میں بدل دے گی. ایسی معاملہ اس شرک کا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ یہ معمولی سی دکھنے والی چیز ہماری پوری زندگی کے سرمایہ کو، اعمال کا جو سرمایہ ہمارا ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو اس کا ساجی ٹھہرایا جائے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی گناہ انسان کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے. یہ سب سے بنیادی چیز اس میں ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کے ساتھ اس کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے اس نے کتنے ہی نیک اعمال کیے، کتنے ہی اچھے اعمال کیے، وہ شخص جہنم سے نہیں نکلے گا اور اس کے سارے اعمال اس کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں دلا سکیں گے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی. اسلام کی جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی ہر طریقے سے مدد کی، جانی مالی دشمنوں سے بچایا، ہر کچھ کیا. اور یہ خود بھی بڑے نیک خصلت آدمی تھے، لیکن اس وجہ سے کہ شرک پر موت ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی اس سے نکلیں گے نہیں. آپ سوچیں کہ ایک نبی کی مدد ہو رہی ہے ہر اعتبار سے، جان سے، مال سے، برائیوں سے بچا جا رہا ہے. یہ جو نیک لوگ اس وقت مکے میں بھی تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ گناہوں میں ملوث ہوں، بلکہ جو شرفا سمجھے جاتے ہیں وہ ان تمام گناہوں سے اکثر و بیشتر اپنے آپ کو بچاتے تھے جس کو کسی سماج میں برا سمجھا جاتا ہو. لیکن ان تمام اچھائیوں کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سگی رشتہ داری ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کرنے کے باوجود، اس شرک کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی اس سے نکلیں گے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے. اب یہ شرک ہے کیا؟ شرک بنیادی طور سے
تین طریقے کا ہوتا ہے. ایک شرک فی ذات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو شرک کیا جاتا ہے. دوسرے عبادت میں شرک ہوتا ہے، اور تیسرے اسماء و صفات میں شرک ہوتا ہے. اور اس کو اور بھی معنی دوسرے الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے شرک فی العبادہ کہا جاتا ہے، شرک فی الاسماء و صفات کہا جاتا ہے، اور شرک فی ذات وغیرہ. ایک بات یہ ہوتی ہے شرک الوہیت، جس کو ہم اگر توحید کے کمپیئر میں لیں تو توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور توحید عبودیت، جو یعنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو صفات ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک فی ذات کیا ہوتا ہے. شرک فی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، ہم اس کے بارے میں وہ تمام باتوں کا عقیدہ رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے بیان فرمائی ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی اور تنہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی اور تنہا ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو صفات قرآن کریم نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کو کسی بھی کام سے کسی طریقے کی تکان نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اور دوسری مقامات پر جو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کی، آسمان کی تخلیق کی، اور اس میں تمام چیزوں کی، پہاڑ وغیرہ کی اور مخلوقات کی تخلیق کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کو اس سے معمولی سی بھی تھکان محسوس نہیں ہوئی. اور آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جسے نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. اور اسی طریقے سے یہ صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، اور صرف اگر کوئی چیز باقی رہے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وہ اب ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام والا اور جلال والی ذات باقی رہے گی. اسی طریقے سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ بنیادی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے. جب کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، خاندان بیان کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی. اور اس سورہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. آپ جانتے ہیں ایک صحابی جو ہر نماز کے ہر رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے، جب دوسرے اور امام تھے اپنے مسجد کے. صحابہ کرام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دوسری سورہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے، اور محبت کس وجہ سے؟ جو موضوع اور جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا ہے. صحابی نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کو پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. جو موضوع اور جو مضمون اس میں بیان کیا گیا وہ انتہائی اہم ہے. کہہ دیجیے وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ جو لائق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلی اور تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اب یہ بے نیازی کا جو لفظ ہم کہتے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انتہائی وسیع لفظ ہے. بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ کسی طریقے کی حاجت، کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی نیڈ کسی کو ہو سکتی ہے، تو تمام کی تمام حاجات سے، تمام کی تمام ضروریات سے، تمام کی تمام نیڈس جو بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو، سائیکولوجیکل ہو، مینٹل ہو، جیسی بھی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آرام کرنا یہ ہمارے ذہن کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بیوی بچوں کا انسان کا ہونا یہ اس کے لیے اس کی نفسیاتی سکون کا باعث ہے. یہ تمام کی تمام انسان کی مختلف ضروریات ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں اس کی ضروریتوں کی. اور انسان یا کوئی بھی جاندار، چاہے ہم اس کو جاندار یا بے جان سمجھتے ہو، مخلوقات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پیڑ پودے جو ہم دیکھتے ہیں اکثر اس کو بے جان سمجھتے ہیں، میڈیکل سائنس میں اس کی اپنی ایک جان ہونے کی الگ حیثیت ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر کے پہاڑ ہو، مٹی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی اپنی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں، یا وہ